مولا علی کے دلیری کے قصے حصہ 2۔ جنگ حنین کے دوران مسلمانوں کی فوج دشمن کے تیروں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ان میں سے کچھ بکھر گئے، لیکن علی نے دلیری سے حالات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی تلوار سے متعدد مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مولا علی نے حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے کے لیے قطب کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول لکھا۔ کفار نے اس پر اعتراض کیا، وہ چاہتے تھے کہ وہ عبداللہ کا بیٹا محمد لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے خاطر ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے ان الفاظ کو حذف کرنا پسند نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہ توہین اور تعظیم کے جذبے کے خلاف تھا، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایسا کیا۔ مولا علی نے اپنی جوانی تلوار کے سائے میں اور ابتدائی جوانی اسے چلانے میں گزار دی۔ کئی مواقع پر انہوں نے زبردست مشکلات کا مقابلہ اکیلے ہی کیا اور فتح حاصل کر لی۔ صفین کی جنگ میں وہ صرف سوتی کپڑوں میں مبلوس اور بغیر کسی حفاظتی ذرا کے شامل افواج کی اگلی صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اسی وجہ سے علی نے اپنے جسم کے صرف اگلے حصے پر حفاظتی ذرا پہنا تھا، جبکہ ان کی پیٹھ کا حصہ غیر محفوظ تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں کہ تم پر پیچھے سے حملہ ہو جائے گا؟ علی کا جواب تھا کہ میں اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ رہوں گا جب کوئی دشمن مجھ پر پیچھے سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک سپاہی نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کارروائی کرتے وقت کھچر کو گھوڑے پر ترجیح کیوں دی؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا، گھوڑا بہت تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے، لیکن کھچر صرف اپنی دھیمی اور مستحکم رفتار میں بہت کم لڑکھڑاتا ہے۔ چونکہ مجھے نہ تو میدان جنگ سے بھاگنے والے کا پیچھا کرنا ہے اور نہ ہی خود پرواز میں حفاظت تلاش کرنے کا کوئی جھکاؤ ہے، میں گھوڑے پر خچر کو ترجیح دیتا ہوں۔ لڑائیوں میں اس کا برتاؤ بھی اس کے ضابطے کی پابندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک معرکہ میں مقابلہ کرتے ہوئے علی علیہ السلام نے اپنے مخالف کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سر کاٹنے کے لیے اپنی تلوار نکالی۔ جب اس دشمن نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا تو اس کے بعد مولا علی نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا اور اپنی تلوار میان میں ڈال لی۔ یہ پوچھنے پر کہ انہوں نے اتنے خطرناک دشمن کو کیوں زندہ چھوڑ دیا، مولا علی نے کہا، میں اسے خدا کی راہ میں مار دیتا، لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا غصہ ختم ہو گیا اور اس موقع پر اس کی موت میں انتقامی کارروائی سے نہیں لینا چاہتا تھا۔ فتح مکہ کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور 360 بتوں کو نیچے گرایا۔ مکہ والوں نے گھبرا کر دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھڑی کے ساتھ دیواروں کے نچلے حصے میں پڑے بتوں کو توڑ رہے تھے۔ ان بتوں کو توڑنے کے لیے جو اوپر رکھے گئے تھے، دونوں ہاتھ یا چھڑی کی پہنچ سے باہر تھے، خاص طور پر وہ بت جو مکہ والوں کے لیے سب سے قیمتی تھا، حبل کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے مدد کی درخواست کی۔ ابن سعد اور احادیث کے دوسرے مرتب کرنے والے جیسے ترمذی اور ابن ماجہ لکھتے ہیں کہ محمد نے کہا، میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور پھر اس چھڑی سے ان تمام بتوں کو توڑ دو جو اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ علی نے اپنے پاؤں محمد کے کندھوں پر رکھا اور تمام بتوں کو صاف کر دیا۔ انہوں نے زمانہ جہالیت کے تمام بتوں کو گرا ڈالا۔ کعبہ کی چوٹی پر چڑھ کر حبل کو اس کی جگہ سے کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ سن 631 عیسوی میں پورے عرب میں اسلام مضبوطی سے قائم ہو گیا، تاہم مزاحمات کے کچھ الگ تھلگ چیبیں باقی تھیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یمن میں نجران کے عیسائی برادری کی طرف توجہ دلائی اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان کا رد عمل ایک مباہلہ منعقد کرنا تھا، جو کہ قدیم انبیاء کے ذریعے استعمال ہونے والا ایک پرانا رواج تھا۔ اختلاف کرنے والے فریقین میں سے
ہر ایک کو پختہ حلف لینے کی ضرورت تھی کہ وہ سچائی کے ساتھ ہے اور خدا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو ان سے اپنا انتقام لے۔ مختصر یہ کہ مباہلہ جھوٹے پر خدا کی لعنت بھیجنے کا رواج تھا۔ چنانچہ 60 عیسائی پادریوں کا ایک وفد، جس کے سربراہی ابو حارث بن علقمہ نجران کے عظیم بشپ عبد المسیح اور ایام کر رہے تھے، مدینہ منورہ پہنچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر گئے، اپنے آپ کو پنجتن کے طور پر نمایاں کیا، اور جب عیسائیوں نے ان کے چمکدار چہرے دیکھے تو وہ خوف زدہ اور مغلوب ہو گئے۔ نجران کے بشپ نے اپنا ارادہ بدلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مباہلہ کے ساتھ آگے بڑھنے میں ان کی نااہلی سے آگاہ کیا اور شرائط پر رضامند ہو گیا۔ مسلم علماء نے متفقہ طور پر اس حقیقت سے اتفاق کیا۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب کی تعریف نہیں کی جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ایک موقع پر جب 4 مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام کے کسی کام کی شکایت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ ایک اور موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے، تم اس کی بات مانو۔